عمران خان آسمانی مخلوق نہیں کہ شان میں گستاخی پر گھروں پر دھاوا بولا جائے گا، مریم نواز کا کہنا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی ICU میں پڑی کلثوم نواز کا ہونا چاہیے تھا۔ مخالفوں کی بہنوں اور بیٹیوں کا بھی احترام ہونا چاہیے تھا۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا، جتنی بھی ریاستی طاقت استعمال کر لیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، حساب تو دینا ہوگا۔ مریم نواز کی گرفتاری کے لیے FIA میں درخواست پر خاتون اول کی تضحیک کا الزام۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف درخواست حکومتی رکن عالیہ حمزہ نے دی۔ کہتی ہیں مریم نواز کے کہنے پر وزیراعظم اور ان کے نجی زندگی سے تعلق پر ٹویٹر پر #ٹیگ چلائے گئے۔ گرفتار شخص اصل مجرم نہیں، مریم نواز اپنے ٹویٹس میں اقبال جرم کر چکیں، ان کو سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ پیٹرولیم قیمتیں اور بڑھتی مہنگائی، حکومتی اتحادیوں کی بھی دہائی۔ MQM کے بعد کافلیگ کا بھی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ طارق بشیر چیمہ کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پیٹرول، بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار۔ ارکان نے کہا عام آدمی کو ریلیف نہ دیا گیا تو حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ارکان نے پرویز الہی کو فیصلوں کا اختیار دے دیا۔ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھی جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی پروگرام مقابل میں گفتگو، بولے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے پر پاکستان میں بھی بڑھانا پڑتی ہیں۔ دالیں اور خوردنی تیل بھی درآمد کیا جاتا ہے جو مہنگا ہو چکا۔ مہنگائی سے نچلا متوسط طبقہ اور تنخواہ دار متاثر ہوا۔ حکومت لوگوں کی آمدنی بڑھانا چاہتی ہے۔ روسی فوج کی واپسی کے دعووں پر نیٹو کے شکوک و شبہات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2% بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $2.09 اضافے سے $95.38 ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کا نرخ $2.04 اضافے سے $94.09 ہو گیا۔ PTI رہنما فیصل وافدہ کی تاحیات نااہلی برقرار، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصل وافدہ کی اپیل خارج کر دی۔ عدالت عالیہ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ فیصل وافدہ کا اپنا کنڈکٹ ہی موجودہ نتائج کا باعث بنا۔ وزیر اعظم کا لاہور کا دورہ، وزیر اعلیٰ کی ملاقات، چیف سیکرٹری اور IGP شریک ہوئے۔ پنجاب کی سول انتظامیہ اور امن و امان کے امور پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کی عوام کو مؤثر خدمات کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ دوسری جانب پنجاب کابینہ میں 4 نئے وزراء شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نام تجویز کریں گے۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے چھین رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں نوجوانوں کو سیاست کا حق دیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وفاق نے طلبہ کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں ہراساں کرنے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ طلبہ کے ساتھ مل کر نیا نصاب بنائیں گے۔ 5 سال میں سندھ کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کھولنا چیلنج ہے۔ پنجاب میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 29 مئی کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس میں فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں پنجاب کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، خانیوال، بہاڑی، بہاولپور شامل۔ ساہیوال، پاک پتن، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خوشاب، سیالکوٹ میں بھی الیکشن ہوں گے۔ گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جہلم اور اٹک میں بھی الیکشنز ہوں گے۔
چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن کو پنجاب کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کا نگران جج بنا دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو سیکیورٹی، لائبریری اور ججز ریسٹ ہاؤسز کا چارج بھی دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ملازموں کی برطرفی اور گریڈ 17 تک بھرتی کی نگرانی بھی کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن میڈیکل، آئی ٹی اور محکمانہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہوں گے۔ بلڈنگ کمیٹی اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا رکن بھی بنا دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کو خط لکھ دیا۔ اٹارنی جنرل نے خط لندن ہائی کمیشن کے ذریعے لکھا، کہا بتایا جائے پاکستان کے ڈاکٹر کب آپ سے مل کر میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیں۔ ڈاکٹرز کی آپ سے ملاقات 22 فروری سے 13 مارچ کے دوران رکھی جائے۔ ملاقات کی تاریخ سے 4 دن قبل آگاہ کیا جائے۔ لگاتار 8ویں شکست، کراچی کنگز نے اپنا ہی ریکارڈ بہتر بنا لیا۔ ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 60 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کنگز کا 175 رنز کا ہدف سلطانز نے آخری اوور میں حاصل کیا۔ کپتان محمد رضوان کی 76 رنز کی شاندار اننگز، شان مسعود نے 45، خوشدل شاہ نے 21، ریلی روسو نے 14 رنز بنائے۔ قذافی اسٹیڈیم میں 100% شائقین کی اجازت کے بعد خوب رونق رہی۔ لاہور کے اسپتال میں زیر علاج اداکار مسعود اختر کی طبیعت بگڑ گئی۔ ممتاز اداکار مسعود اختر پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور ونٹر اولمپکس میں ناروے میڈل ٹیبل پر 13 طلائی تمغوں کے ساتھ سرِ فہرست۔ مردوں کے فری سٹائل سکیٹنگ میں چین نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ مینز کراس کنٹری اسکیئنگ میں ناروے نے میدان مار لیا۔ ویمنز ایونٹ میں جرمنی نے گولڈ میڈل جیتا۔ آئس ہاکی میں فن لینڈ نے سوئٹزرلینڈ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ موسم میں کچھ تپش آتے ہی سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھنے لگا۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے بیک ڈور رابطے تیز ہو گئے، جبکہ نون لیگ کے ایم این اے رانا تنویر نے یہ دعویٰ کیا کہ 35 حکومتی ارکان ان سے رابطے میں ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے محاذ پر اپوزیشن کی پیش قدمی، جے یو آئی بھی سیاسی درجہ حرارت بڑھانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ سندھ میں جے یو آئی کے اہم رہنما نے گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس سے ملاقات کی۔ جی ڈی اے کے رہنماؤں کو مولانا فضل الرحمان کا خصوصی پیغام پہنچایا گیا۔ نون لیگ کے رہنما ایاز صادق اور سعد رفیق نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی کو رام کرنے کی کوشش کی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے مشاورت کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے 35 ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ جو ہمارے رابطے میں ہیں، میں بالکل صحیح فگر بتاتا ہوں، 30-35 لوگ ہیں جو اکثر فریکوینٹلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے ہماری جان چھڑائیں۔ ساری اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آئینی راستہ جو ہے عدم اعتماد کا وہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا نمبر 1 جو پرائورٹی ہے یا جو اس کی ایک جدوجہد ہے ہماری، وہ ہے کہ صاف شفاف ایک الیکشن کے لیے اور فوری الیکشن کے لیے۔ نون لیگی ایم این اے رانا تنویر حسین نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ ہماری ان سے جان چھڑائیں۔ ہم پنجاب کے بجائے مرکزی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بارے سوچ رہے ہیں۔